اللہ رب العزت کا بے حد فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بے شمار مخلوقات میں سے انسان بنایا۔ اللہ رب العزت کی اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں، وہ جو چاہے بنا سکتا تھا، وہ جس شکل میں چاہتا اس شکل میں پیدا کر دیتا۔ وہ چاہتا تو ہمیں کسی کتے بلی کی شکل میں پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو ہمیں کسی گدھے گھوڑے کی شکل میں پیدا کر دیتا اور ہم کہیں بوجھ اٹھا رہے ہوتے۔ یا اس کے علاوہ بھی اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں مخلوقات ہیں اس کی، وہ جیسے چاہتا بنا دیتا، لیکن اس نے ہمارے اوپر فضل کیا، احسان کیا، اور اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل مخلوق انسان بنایا، جس کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا گیا۔ اور انسان بھی ایسا انسان جو صحیح سالم ہے۔ اس دنیا میں بہت سے انسان ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہیں۔ کسی کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں، کسی کے پاس سننے کے لیے کان نہیں ہے، کوئی چلنے سے معذور ہے، کسی کے پاس ہاتھ نہیں ہے، اور اس طرح کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ لیکن اللہ نے وہ تمام نعمتیں ہمیں بن مانگے عطا کر رکھی ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہے ان نعمتوں کا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا میں نے تذکرہ کر دیا، اور ان کے علاوہ ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں جن کا تذکرہ کیا نہیں ہے۔ ہم کرنا چاہیں تو کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے ہیں۔ ابھی تو میں نے صرف جسم کی 2-3 نعمتوں کا تذکرہ کیا، ابھی اس جسم میں ہزاروں نعمتیں ہیں، اور پھر اس جسم کے لیے یہ جو دنیا بنائی ہے اس میں اور نعمتیں ہیں۔ یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کر رکھی۔ ان تمام نعمتوں کے بعد، ان تمام احسانات کے بعد، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان جو اس اللہ نے ہمارے اوپر کیا، وہ یہ کہ ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت بھی عطا کر۔ میرے بھائیو، یہ وہ نعمت ہے کہ اگر ہمیں ساری نعمتیں بھی عطا ہو جاتی اور یہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ نہ عطا کرتا تو یہ دنیا کی ساری نعمتیں بیکار تھیں۔ یہ زندگی ہمارے لیے وبال جان بن جاتی، کیونکہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش رہنے والی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اور اس کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے، بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے
ایمان عطا کر دیا۔ اس لیے ہمیں ایمان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، ورنہ کون سا ایسی قربانی ہے جو اس ایمان کی حاصل کرنے کے لیے نہیں دی گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کون کون سی قربانیاں نہیں دی ہیں؟ اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنا کاروبار، اپنی تجارت چھوڑی، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو قربان کر دیا، شہید ہو گئے، تب جا کر ان کو یہ ایمان کی نعمت عطا ہو، ان کو ایمان ملا۔ ہمیں تو کوئی قیمت ادائی نہیں کرنی پڑی، ہمیں کوئی قربانی دینی نہیں پڑی۔ ایک مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا دیا اور ہم مسلمان ہو گئے، بس اس لیے احساس ہی نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں اور کیا کچھ ملنے والا ہے اس کے بدلے میں۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک بادشاہ گزرے ہیں، ہارون رشید، بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کی اہلیہ تھیں زبیدہ خاتون، اپنے زمانے کے بہت بڑے بادشاہ تھے وہ۔ تو ایک دن ہارون رشید شام میں ٹہلنے کے لیے نکلے اپنے محل سے باہر، تو ان کے زمانے میں ایک مجذوب ہوا کرتے تھے بہلول دانا۔ وہ ٹہلنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ بہلول دانا جو ہیں وہ مٹی میں کچھ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگے جنت میں گھر بنا رہا ہوں، اور جو کوئی اس کو خریدے گا میں اللہ سے اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ اس کو اس کے بدلے جنت میں ایک گھر عطا کرے گا۔ ہارون رشید نے پوچھا کتنے کا ہے؟ کہنے لگے 1 درہم کا۔ ہارون رشید مسکرائے، سوچا مجذوب ہے، ایسے ہی بول رہا ہے، اور مسکرا کے آگے بڑھ گئے۔ پیچھے سے ان کی اہلیہ زبیدہ خاتون آ رہی تھی، انہوں نے دیکھا، انہوں نے بھی پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں، اور جو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ جنت میں اسے گھر دے گا۔ زبیدہ خاتون نے پوچھا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 1 درہم۔ انہوں نے اسے 1 درہم دیا اور کہا دعا کرو۔ وہ بھی آگے بڑھ گئی۔ رات ہوئی، ہارون رشید لیٹ گئے، سو گئے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں جنت میں ہوں اور ایک بہت شاندار محل ہے جس کے دروازے پر ان کی بیوی زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ اس میں اندر جانا چاہتے ہیں تو انہیں فرشتے روک دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہاری بیوی کا ہے، وہی جا سکتے۔ اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بہلول دانا والا قصہ ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اگلے دن وہ پھر ٹہلنے نکلتے ہیں اور پھر وہی قصہ ہوتا ہے۔ بہلول دانا وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ آج انہیں دلچسپی ہوتی ہے کہ آج میں بھی ایک خرید لوں، تو پوچھتے ہیں کیا قیمت ہے؟ اس وقت جو جواب دیتے ہیں بہلول دانا وہ بڑا عجیب۔ جب یہ پوچھتے ہیں کہ کیا قیمت ہے
وہ کہتے ہیں کہ آدھی دنیا. اب ہارون رشید چونک جائے. اتنی بڑی سلطنت تو ان کے پاس بھی نہیں تھی کہ وہ آدھی دنیا دے دیتے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ کل تو اتنا سستا تھا، آج اتنا مہنگا ہو گیا. تو بہلول دانا جواب دیتے ہیں کہ کل بن دیکھے سودا تھا، آج دیکھ کے سودا. کل تک تم نے دیکھا نہیں تھا، تمہیں معلوم نہیں تھا، اس لیے سستا تھا. آج دیکھ لیا ہے تو تم اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتے ہو، تمہاری قدرت میں نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، آج ہمیں ایمان کی اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا نہیں ہے. اور کل قیامت کے دن جب دیکھیں گے تو پھر لوٹنے کی اور دوبارہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. پھر قدرت میں نہیں ہوگا کہ 1 درہم میں 1 محل خرید لیا جائے. آج ہے، آج یہ موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم ایمان کی اہمیت کو سمجھیں اور ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی اہمیت کو سمجھیں اور زندگی ایمان کے تقاضوں پر گزاریں. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بہت مشکل نہیں ہے لیکن اہمیت نہیں ہے، اس لیے موقع نہیں ملتا ہے. دنیا زیادہ غالب آ جاتی ہے، دین پیچھے رہ جاتا ہے، جبکہ ہونا اس کا الٹا چاہیے. فرماتے ہیں الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. اس دنیا کی پیدائش کا مقصد انسان ہے. یہ پوری کائنات جو بنائی گئی ہے یہ انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے. لیکن انسان کس کے لیے بنایا گیا؟ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کیا انسان دنیا کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو آگے فرماتے ہیں وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تمہاری پیدائش کا مقصد آخرت ہے. تمہاری پیدائش کا مقصد دنیا نہیں ہے. یہ دنیا تو تمہارے لیے بنائی گئی ہے. یہ آزمائش کا گھر ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، جہاں قربانیاں دینی ہوتی ہیں، پابندیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تبھی تو پھل ملے گا. انسان کی پیدائش کا مقصد وہ ایمان ہے، آخرت ہے. اور آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم ایمان والی زندگی گزاریں، آخرت کے لیے زندگی گزاریں، آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزاریں، آخرت کی سوچ و فکر کے ساتھ زندگی گزاریں. اور صرف ایمان کا مل جانا کافی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ایمان عطا کر دیا ہے، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، کیونکہ صرف ایمان مل جانے سے جنت نہیں ملے گی، بلکہ آخری وقت تک ایمان کو لے جانے کے بعد، خاتمہ ایمان پر ہو جانے کے بعد جنت ملے گی. خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو انسان کامیاب ہے، اور خدا نہ خواستہ خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو انسان ناکام، فیل ہو گیا، وہ امتحان میں پاس نہیں ہوا. اب ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو جہنم کی زندگی گزارنی پڑے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ہمارے اکابر خاتمہ ایمان کی اس قدر فکر کیا کرتے تھے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ایک دو واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کے ایک
خادم خاص تھے. ایک مرتبہ وہ حضرت کے پاس تشریف لائے، حضرت مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ حضرت فلاں شخص آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہہ رہا ہے، بہت نامناسب گفتگو کر رہا ہے. تو اور لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی متوجہ ہوئے کہ دیکھیں حضرت کیا جواب دیتے ہیں. حضرت تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کہ میرے بھائیوں، اگر میری موت ایمان پر ہو گئی، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو وہ جو چاہے کہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر خدا نخواستہ میرا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، میری موت ایمان پر نہ آئی، تو وہ جو کچھ مجھے کہہ رہا ہے میں اس سے بہت زیادہ کا مستحق ہوں. اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ اتنی محنت، اتنی مشقت کرتے ہیں، ہر وقت دین دین یہی سب کرتے رہتے ہیں، چاہتے کیا ہیں آپ؟ مقصد کیا ہے اتنی محنت مشقت کرنے کا؟ تو فرمانے لگے کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ موت میری ایمان پر آ جائے. اسی طرح حضرت فدائے ملت رحمہ اللہ سے کسی نے انٹرویو میں ایک سوال کیا تھا کہ آپ کی زندگی کی آخری خواہش کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بس ایمان پر خاتمہ. میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر رکھی، زندگی میں کچھ اور کیا ہی نہیں سوائے اس کام کے. وہ لوگ اتنی فکر کر رہے ہیں تو ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے. بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا